نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ برادران طریقت و برادران اسلام، حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں اب کوئی ایسا عنوان نہیں چھیڑ سکتا جو طوالت طلب ہو۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور ہماری مجلسیں ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ختم ہو جاتی۔ بات سمجھیں ہم، ہماری محفلیں ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ختم ہو جاتی، لیکن یہ محفلیں جن کی ہیں وہ اپنی مرضی سے ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ شان صدیق اکبر کی محفل ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ وہی چاہتے ہیں کہ میرے اور میرے سرکار کی باتیں جاری رہنی چاہیے۔ بہرحال بڑے خوبصورت جواں سال خطابات اور نعت خوان حضرات نے تو خوب خوشبو مہکائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مزید پیار کی باتیں ہوں تاکہ دعا کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں۔ بلبل یو کے نے اپنی محبتوں کا سکہ جہاں جہاں منوایا ہے، وہاں وہاں آواز میں آج بھی ان کے لیے ارتعاش اور خوبصورتی کا ماحول موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں بڑی خوشی اور بڑی فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس پاکیزہ محفل میں حضور شیخ العالم کے حکم پر ان کے ادارے کی خدمت کرنے والے پوری صداقت و دیانت سے اور جہد مسلسل سے برمنگھم میں اپنی خدمات کا ایک خوبصورت گلدستہ پیش کر کے اپنے لیے مقام محبت اور مودت کا تسلسل قائم کر رکھا ہے۔ میری مراد جناب پیر محمد ظہیر الدین نقشبندی صاحب جو آج کی محفل میں تشریف لائے اور رونقوں میں بہت اضافہ کیا ہے۔
محفل جتنی خوبصورت ہے اتنے ہی خوبصورت علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بظاہراً محفل بریڈ فورڈ میں منعقد ہو رہی ہے، یہاں شرکت ہے، لیکن دل کے آئینے کو دیکھو تو دل یہ احساس دلاتا ہے نہیں یہ بریڈ فورڈ میں نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم کے شہر مدینہ میں یہ مجلس ہے۔ وگرنہ اگر یہ ہماری محفل ہوتی نہ جانے کب سے لٹ چکی ہوتی، لیکن اگر یہ آج تک اس وقت تک یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دل و روح سے ایک تار یہاں سے بارگاہ رسالت تک بذریعہ سیدنا صدیق اکبر موصول ہے، اور وہیں سے کرنٹ آ رہا ہے، یہاں سے ادب جا رہا ہے، یہاں سے محبت جا رہی ہے، یہاں سے غلامی جا رہی ہے، اور وہاں سے سند قبولیت جاری ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ابوبکر صدیق زندہ آباد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین، علماء جانتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سلیس انداز میں پیش کروں تاکہ سمجھنے کا موقع ملے۔ اثنین دو کو کہتے ہیں، جیسے آپ لفظ ٹو کہتے ہیں تو اثنین دو کو کہتے ہیں، اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا۔ ایسی لینگویج خدا نے کیوں یوز فرمائی؟ یہ انداز اللہ نے اپنے کلام میں کیوں استعمال فرمایا؟ وہ اس سے مخلوق خدا کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ اگر آپ تاریخ کے آئینے میں جائیں گے، لغت عرب کو دیکھیں گے، عربی زبان جو مدر آف دا آل لینگویجز ہے اس کو اور اس کی سلاست و حقیقت کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو دو میں اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا اس کو کیوں ارشاد فرمایا۔ تو بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ میں شاید یہ ایک نقطہ ہی بیان کر سکوں چونکہ وقت نہیں ہے، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ثانی ہیں اور بلا فصل ہیں، ثانی ہیں اور بلا فصل ہیں۔ نبوت اور صدیقیت اتنا ہی فرق ہے کہ ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے۔ نبی صدیق بھی ہے لیکن صدیق نبی نہیں ہے، دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ایک کو خدا نے نبی بنایا ہے اور دوسرے کو اس کا صدیق بنایا ہے۔ حضرات عربی کا مزاج ہے کہ ثانی اثنین ثالث الثلاثہ، یہ سمجھنے کی کوشش فرمایا آپ۔ ثانی اثنین اور ثالث الثلاثہ اور رابع الاربع اور خامس الخمسہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک یہ انداز ہے کہ دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا اور چار میں سے چوتھا اور پانچ میں سے، اے تو تسی خود بولو نا، دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا اور چار میں سے چوتھا اور پانچ میں سے، تو ثابت ہوا کہ ہم ثانی کو بھی ماننے والے ہیں، پانچویں کو بھی ماننے والے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ کیوں ہے؟ اب میں اس کو سمجھانے سے پہلے عربی کا جو ٹیکسٹ جو ڈیجٹس میں بیان ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک یہ انداز ہے اور ایک ہے ثانی الثلاثہ۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ثانی اثنین یہ اور ہے اور ثانی الثلاثہ یہ اور ہے۔
ثالث الرابع، ثالث الاربع اور خامس الستہ، فرمایا جو 2 کو 3 بنانے والا اور 3 کو 4 بنانے والا اور 4 کو 5 بنانے والا اور 5 کو 6 بنانے والا، یہ اس میں شامل نہیں ہوتا، یہ دونوں جدا ہیں۔ 2 کو 3 بنانے والا 2 سے جدا ہوتا ہے، اور 3 کو 4 بنانے والا یہ 3 سے جدا ہوتا ہے، اور 4 کو 5 بنانے والا یہ 4 سے جدا ہوتا ہے، 5 کو 6 بنانے والا یہ 5 سے جدا ہو جائے۔ لیکن قربان جائیں، ثانی حسنین، اس کا مقام یہ ہے کہ یہ جدا نہیں کرتا، ان کو خدا نے اکٹھا کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دونوں ہیں، دونوں ہی غار میں گئے ہیں، یہ دونوں غار میں بھی ہیں، اپنے بھی یار ہیں، خدا کے بھی یار ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ 2 اور دوسرا تیسرے کی گنجائش کوئی نہیں اس میں۔ محبوب صاحب، یہ 2 ایسے ہیں کہ ان 2 میں تیسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب گنجائش نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ بدایت میں بھی یہ 2 تھے، ظاہر ہوئے تب بھی 2، اور جب زیر زمین گئے تو تب بھی 2، جب آگے جائیں گے تو تب بھی 2، اس لیے کہ ان کو خدا نے ہمیشہ اکٹھا رکھا ہے، نہ وہاں جدا رہے، نہ یہاں جدا رہے، نہ قبر میں جدا رہے، نہ مزار میں جدا رہے، نہ غار میں جدا رہے، نہ جنت میں جدا رہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے، اسی سے، میرے نزدیک اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر۔ وہ نبی نہیں بن سکتے۔ اب دیکھیں، امت میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ یہ علماء بیٹھے پیچھے، پوری لائبریریاں، سب تشریف فرمائے پیر صاحب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کو جو بھی صفت ہوتی ہے وہ صفت پہلے نبی میں ہوتی ہے، پھر امت میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں بلکہ کتابیں بتاتی ہیں کہ ہمارا آپ کا نبی، وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، وہ صالح بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی میں موجود ہوتی ہیں، پہلے نبی میں ہوتی ہیں، پھر امت میں آتی ہے۔ اب یہ صداقت صدیق کی اس مرحلے پر ہے کہ میرا نبی صدیق ہے، پہلے صدیق میرا نبی ہے، اور اسی صداقت کا نور اللہ نے اور مصطفیٰ نے ابو بکر کو عطا کر کے آسمانوں میں بھی صدیق بنایا ہے، زمینوں میں بھی صدیق۔ آگے ارشاد فرمایا لا تحزن، لا تحزن۔ آپ کو ترجمہ آتا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا تحزن کا کیا مطلب ہے؟ میں گھبراؤ نہیں۔ کس نے کس کو کہا؟ یہی تو بات ہے۔ لا تحزن، جب غار میں 2 ہیں اور ان 2 کا تیسرا خدا ہے، تو یہاں کون کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ ثانی اثنین، ایک مصطفیٰ ہے اور ایک صدیق ہے۔ تو صدیق کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ آئی، جن کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، یہ دشمنان خدا و مصطفیٰ کہیں اندر آ گئے تو میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ گھبراہٹ دل میں آئی، اور نبی نے محسوس کیا، فرمایا لا تحزن، غم کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ معنا۔ اب میں دل میں 2-4 باتیں آ رہی ہیں، اگر آپ
اجازت ہے تو میں بیان کروں اس کو؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھکے تو نہیں ہو نا؟ تو اکے بھی نہیں ہو نا؟ تو ثابت ہوا کہ ہم تھکنے والے بھی نہیں، ہم اکنے والے بھی نہیں، اور ہم جھکنے والے بھی نہیں، اور ہم بکنے والے بھی نہیں۔ ہم تو اپنی تھکاوٹ خدا کے یاروں کا ذکر کرتے ہیں تو تھکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں۔ ہماری تھکاوٹیں اللہ کے پیاروں کے ذکر سے دور ہوتی ہیں، اور ہماری رکاوٹیں بھی اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے دور ہو جایا کرتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، حالانکہ پتہ ہے کون ہے یہ بات کرنے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہا لا تحزن، صدیق اکبر کو روکا جا رہا ہے، ماشاءاللہ گھبراؤ نہیں۔ تو ہمارا نہیں بلکہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے نا کسی شخصیت میں تو اس کو صیغہ تمریض کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، غیب کے صیغے کے ساتھ بیان کر دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ گیا اس طرح، لیکن اس شخصیت کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ کسے باشد، کسے باشد، وہ کوئی بھی ہو، بلندی پر ہو، اسفلین میں ہو، کہیں بھی ہو، جب اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کا ذکر برسر منبر نہیں کیا جاتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ یا شیخ، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ احادیث کا مزاج اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر سے جیسے علامہ جان صاحب نے ذکر کیا نا، تو کس نے تکلیف دی تھی ان کو؟ واہ واہ واہ، بولو نا، بولو میرے یاروں، آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ سو وائی آر ناٹ آنسرنگ می؟ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کس نے کاٹا تھا؟ سانپ نے کاٹا تھا نا، ذکر کر دو، سانپ نے تکلیف دی تھی نا، تو جتنے سانپ ہیں نا ان کو بھی شرم آتی ہے کہ کس کو کاٹا تھا، آج تک ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر سے جب نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تیرے رخسار سے، بڑی پیار کی بات ہے، تیرے رخسار سے تیرے آنسو میرے رخسار تک آئے ہیں، تو کیا ہوا آپ کو؟ گھر میں جب تمہیں اطلاع دی تھی کہ آج ہمارا سفر ہے تب بھی رو رہے تھے، اور آج بھی رو رہے ہو، وہاں خوشی سے رو رہے تھے، اب یہ بتاؤ یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا وہاں خوشی سے رو رہا تھا، یہاں درد سے رو رہا ہوں، تو کس نے درد دیا آپ کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کسی کو درد و تکلیف دیتا ہے، میرا اور آپ کا نبی اس سے باخبر ہے، اور وہ درد کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ تو پوچھا کس نے تکلیف دی؟ تو عرض کیا لدغتو، 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 کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مجھے ڈس لیا گیا ہے، مجھے ڈس لیا گیا ہے۔ اب یہ بارگاہ نبوی کا ادب ہے، یہ بارگاہ نبوی کا ادب ہے کہ ڈانٹا کاٹا سانپ نے ہے، لیکن سانپ کا نام بھی نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بارگاہ مصطفی کے ادب کے خلاف ہے۔ اتنا ہی کہہ دیا، بس یا رسول اللہ اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے مجھے ڈس لیا ہے، کسی نے مجھے ڈس لیا ہے، کسی نے مجھے ڈس لیا ہے، نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کہ نبی اگر بیدار ہیں، اس لیے کہ نبی حضور فرماتے ہیں کہ تنام عینائی یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل تو نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں۔ تنام عینائی ولا ینام قلبی، میں آنکھیں بند تو کر لیتا ہوں لیکن دل کی آنکھوں سے عرش کو بھی دیکھتا ہوں، فرش کو بھی دیکھتا ہوں، سانپ کو بھی دیکھتا ہوں، اور اس کے کاٹنے کو بھی دیکھتا ہوں، اور اپنے صدیق کو بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے کاٹا ہے انہوں نے سانپ کا نام نہیں لیا ہے۔ تو آج ہمیں کتنے لوگ کاٹتے ہیں، آج ہمارے عقائد پر کتنے لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں،
لیکن ہم کسی کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صدیقی ہیں، اور جو صدیقی ہوتے ہیں وہ دشمنوں کا نام بھی نہیں لیتے. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو لا تحزن، گھبراؤ نہیں. تو یہاں پھر کچھ لوگوں نے، ان تو تسی سمجھ ہو نا، تکلیف تو پہنچتی ہے آپ کو، لیکن ہم بارگاہ رسالت میں بھی عرض کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تکلیف ہے کس نے دی ہے؟ وہ ہم سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے. لا تحزن پر بھی بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کو روکا جا رہا ہے کہ غم نہ کرو. تو کہتے ہیں یا تو یہ طاعت ہے یا یہ معصیت ہے، یا یہ نیکی ہے یا یہ گناہ ہے. تو کہتے ہیں نیکی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ نیکی پر روکا نہیں جاتا. تو ثابت ہوا کہ یہ معصیت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کو معصیت سے روکا جا رہا ہے. استغفر اللہ. تو اس کا بھی علماء نے بڑا زبردست جواب دیا ہے. وہ پیر صاحب نے جو بات کی نا، ہماری کتابیں حقائق سے، لطائف سے، دقائق سے بھری ہوئی ہیں، بس اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو انبیاء کرام کو روکا گیا، روکا نہیں گیا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا لا تخف انا منجوکا واہلکا. سبحان اللہ. موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، خوف کیوں کھاتے ہو؟ ہم ہی آپ کو بھی نجات دیں گے، آپ کے رشتہ داروں کو بھی نجات دیں گے. سبحان اللہ. اور حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا لا تحزن، لا تحزن، خوف نہ کرو، حزن نہ کرو. اب تو یہ ثابت کرو کہ انبیاء کیا معصیت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو پھر کس سے روکا جا رہا ہے؟ کہا اس عمل سے روکا جا رہا ہے جو فطری امر ہے، جو بشریت کا تقاضا ہے. تو اللہ نے حزن دور کرنے کے لیے انبیاء کو ارشاد فرمایا حزن نہ کرو، تیری اس تکلیف کا ازالہ بھی ہم خود کر دیں گے. اللہ نے تو محمد عربی کو ارشاد فرمایا لا يحزنک قولہم، یہ کافر جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی باتیں آپ غم مت کیجئے. ایک سورج آپ کی محبت کا ایسا طلوع ہونے والا ہے کہ دنیا کے سارے سورج غروب ہو سکتے ہیں، آپ کی نبوت و محبت کا سورج نصف النہار پر قیامت تک قائم رہے گا. تو پھر کیا ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو حزن تھا وہ اپنے لیے نہیں تھا. اگر وہ حزن اپنے لیے ہوتا تو مکے کی وادیوں سے قدم قدم پر تیر سینے کو چھلنی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ ہر بار کبھی آگے بڑھتے، کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، اور کبھی پیچھے آتے، اس خیال سے کہ کہیں کوئی تیر میرے نبی کو نہ لگ جائے، مگر نہ صدیق کیا منہ دکھائے گا کسی کو. اس لیے صدیق اکبر دائیں بائیں آگے پیچھے قربان ہوتے رہے کہ جو بھی تیر آئے میرے نبی تک نہ آئے، صدیق کے سینے تک چلا جائے. آگے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق غم نہ کرو، مجھے یہ پتا ہے کہ تیرا یہ غم تیری اپنی جان کے لیے نہیں ہے، تیرے نبی کے لیے ہے. اور وہی نبی اب تمہیں ایک اعزاز دینے لگا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا اعزاز ہے؟ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معیت کی بے شمار قسمیں، میں صرف 2-3 باتیں آپ سے ذکر کرتا ہوں. ایک اللہ کی علم کی معیت ہے ماشاءاللہ. سبحان کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں ہر ایک چیز کو جانتا ہے، تو علم کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ خدا کی معیت شامل ہے. سبحان اللہ. اور ایک محسنین کے ساتھ خدا کی معیت ہے، نیکوکاروں کے ساتھ خدا کی معیت ہے، اور ایک معیت خدا کی اپنے انبیاء کے ساتھ ہے.
تو مجھے بتاؤ جو معیت خدا کو اپنے تمام انبیاء سے ہے، سبحان اللہ یہ تو عمومیت ہے نا، بے شک تو سرکار کے ساتھ جو معیت ہے وہ عام ہوگی یا خاص ہوگی؟ بتاؤ، سارے انبیاء کے ساتھ جو معیت ہے کیا وہی معیت جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یا کوئی خاص ہے؟ خاص ہے نا، اور یقیناً خاص ہے، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ تو اسی رسول نے جس کو خدا نے اپنی خاص صفات کی، ذات کی، محبت کی معیت عطا فرمائی، اسی معیت کے لیے میرا نبی اپنے صدیق کو فرماتا ہے گھبرانا نہیں ہے، خدا نے جو معیت مجھے عطا فرمائی ہے تجھے مبارک و صدیق، اس معیت میں تو میرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ محبت اور عشق کے ساتھ جو آپ نے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آقا ہمارے بڑی شان والے، سرکار ہمارے بڑی شان والے۔ یار نعرہ ہوں میں لاواں تو تسی جواب دینا ہے نا، تو ایسا جواب دو کہ انگلستان کے عرش و فرش آپ کے اس نعرے کے لیے گواہ بن جائے۔ وہ گل صحیح کی تھی میں تو پھر جواب بھی صحیح دے ہو۔ نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر اگر میں ہٹا دے تو پھر آواز اچھا اسی تھوڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ مبارک ہو تعالی۔ صدیق بھی راضی، خلفائے راشدین بھی راضی، اہل بیت بھی راضی، اور جن سے یہ دو راضی ہوں ان سے بولو ان سے مصطفیٰ بھی راضی، اور جن سے مصطفیٰ راضی ان سے خدا راضی ہے۔ تو یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ دل کو یقین بخشو کہ خدا آپ سے اور آپ خدا سے راضی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بلندی عطا فرمائے، سرفرازی عطا فرمائے۔ تو آج ویسے میرا عنوان مضمون مختلف تھا، کم از کم 1 گھنٹہ میں نے بولنا تھا کہ کم از کم شان صدیق اکبر اپنی مغفرت کے لیے بندہ بیان کرے، تو بتاؤ اپنی بخشش کے لیے بندہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بیان ہوا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے شروع سے لے کر آخر تک، میرا ایمان کہتا ہے اگر اسی میں ہمیں صداقت حاصل ہے، دیانت حاصل ہے، اخلاص و پیار و حصار حاصل ہے، تو پھر سمجھ لو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا اس خوبصورت محی الدین انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے، اپنا مال قربان کر کے شان صدیقی کو زندہ رکھنے والے جناب حاجی محبوب صاحب، جناب حاجی عبد المالک صاحب اور ملک رحمت صاحب، اعجاز النبی صاحب، چودھری الحاج اقبال صاحب، ماسٹر صاحب اور آپ سب، خدا آپ، انصر الرحمان جو میرا بازو ہے، پورے برطانیہ میں جب میں سفر کرتا ہوں تو میرے سفر کو یہ سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے کہ اللہ انہیں دین و دنیا کی راحتوں اور عزتوں کا مالک بنا۔ تھوڑا سا ذکر کرو یارو، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، لیکن ایسے کرو خدا تو تھوڑے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اخلاص ہو نا تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے، پہلے میں کروں گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہی ذکر ہے لیکن تھوڑا سا انداز بدلے گا، لیکن کوئی خاموش نہ رہو یار. با خدا دیوانہ باش، خدا کا ذکر کرو تو دیوانگی کی طرح کرو، دیوانوں کی طرح کرو کہ کوئی اور آدمی کہے دیکھے تو کہے یہ تو دیوانہ ہے جو اپنے مالک کا ذکر کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو با محمد ہوشیار، محمد عربی کے ساتھ دیوانگی نہیں، دیوانگی اپنے خالق و مالک کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جب محمد عربی کا ذکر ہو تو فرمایا با ہوشیار، با محمد ہوشیار. ہوشیار عقل سے، محبت سے، دیانت سے، صداقت سے نبی کا ذکر کرو. تو اب خدائی کا ذکر ہے تو اتنے مزے سے کہو نا کہ سارے فرشتے کہیں نیچے تو دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے تاکہ ساری توجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اسم ذات پر مرکوز رہیں. آنکھیں بند کر لیں سارے. all of you shut your eyes please and total and full attention to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu 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 Allahu
اللہ جل جلالہ. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ گیا اپنی رحمتوں کو لٹانے کے لیے. اپنا دل، اپنی روح اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ ساری مرادیں آپ کی پوری فرما دیں. پیٹر برا کے ہمارے حضرت صاحب کے بڑے قیمتی ساتھی حاجی عبدالرزاق صاحب اور حاجی شوکت صاحب کی والدہ انتہائی سیریس ہیں. ان کی شفا و صحت عاجلہ کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے. اسی طرح محمد اویس خالد، وہ بھی ICU میں ہے، ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. میرے چچا پیر حبیب الرحمان صاحب انتہائی کریٹیکل پوزیشن پر ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے. یہاں مجلس میں ایک ساتھی مجھے ملنے کے لیے آئے، ملک رحمت صاحب جانتے ہیں، ان کا بھی کوئی مسئلہ ہے. دعا نہ کیا، اس دعا کی بھی عمل کرنے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کامیابی دے. افتخار صاحب نے اپنی کوئی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو دل میں بات ہے خدا قبول فرمائے. عائشہ اقبال سٹی سکین صاحب خصوصی دعا کر سکتے. عائشہ اقبال ان کا سٹی سکین ہونا ہے، ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور یہ مرد درویش جو حضور شیخ العالم کی محبتوں میں، یہ ساری جماعت حضور شیخ العالم کی جماعت ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ اس خوبصورت جماعت کا ساتھ میرے ساتھ ہے، اور اللہ اس ساتھ کو صبح قیامت تک سلامت رکھے. انہوں نے کوئی ندیم صاحب ہیں، ندیم یہ سامنے بیٹھے ہیں یہاں پر، انہوں نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں. نعمان صاحب نے 80 پاؤنڈ دیے ہیں. 20 پاؤنڈ آجی رحمان بیٹے دیتے ہیں، ظفر اقبال 20 پاؤنڈ
جی انہوں نے شوکت صاحب تے ریاست صاحب نے خدمت کی ہے، سب سے ان تمام نے اپنی اپنی خدمات یہاں پر پیش کی ہیں. تو آپ جو یہاں آتے ہیں، یہ جو خدمات آپ پیش کرتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتا. آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور خدا ہزاروں ہاتھوں سے واپس آپ کو عطا کرتا ہے. تو اللہ ان تمام کا عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چودھری زمان صاحب اور بھائی بشیر احمد صاحب، دیوان علی صاحب، دیوان علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آپ نے میری والدہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، وہ بھی بیمار ہیں اور انکانشیسنیس میں داخل ہو گئی ہیں. اب وہ ہمیں نہیں پہچانتی لیکن ہم تو ان کو پہچانتے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. پیر ظہیر الدین صاحب، انہیں بھی تکلیف لاحق ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور تیسری گزارش میں، آپ تو مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ دعا کریں، اور اب میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ دربار عالیہ نہریہ شریف کی مجموعی عزت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ دربار کی مجموعی عزت کی حفاظت فرمائے. اور تیسری بڑی اہم بات، درجنوں نہیں سینکڑوں ہماری بہنیں بچیاں ہمیں ملتی ہیں اور انہوں نے کسی نے اولاد نہ ہونے کی بات کی ہے اور کسی کے رشتہ نہ ہونے کی انہوں نے بات کی ہے. آج آپ نے دعا کرنی ہے کہ لڑکیوں کو خدا تعالی رشتہ ازدواج میں منسلک فرما دے. جن کو کہیں سے رشتہ نہیں ملتا، خدایا ہم مجبور ہیں لیکن تو مجبور نہیں ہے نا، تو ان تمام گھروں کو خوبصورت رشتے عطا فرما. دعا فرماؤ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین، صدیق اکبر کے نام سے قائم ہونے والی یہ مجلس اللہ انہی کے صدقے میں قبول و منظور فرما. اللہ کریم جب وہ راضی ہوتے ہیں تو تیرا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے، اور جب تیرا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے تو بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ ان کے صدقے میں آج کی اس محفل میں تمام آنے والوں کو تو اپنی رضا نصیب فرما. اللہ یہ علماء جس محبت سے تشریف لائے، نعت خوانان جس پیار اور ایثار اور محبتوں کے حصار میں تشریف لائے، اللہ زندگی اور آخرت کی بہاروں سے مالا مال فرما دے. اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تجھے بڑے پسند ہیں. اللہ ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ دامن پہ چھاتے ہیں. اللہ تیرے نبی نے ہمیں تیرے در کے ساتھ جوڑا ہے، ہم نے یہ خالی ہاتھ اور خالی دامن تیرے در کے سامنے بچھا دیے ہیں. اور تیری یہ عادت ہے کہ تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ صدیق اکبر کے صدقے میں ہمارے خالی دامنوں کو بھرپور فرما دے، ہماری دعاؤں کو اجابت کا نور نصیب فرما. اللہ جس قدر لوگ ہماری مائیں بہنیں عزیز بچیاں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ جو مراد لے کے آئے سیدنا صدیق اکبر کہ اس لباس کے صدقے میں جو عرش سے لے کر فرش تک تمام فرشتوں نے پہن رکھا تھا، اللہ وہ ببول کے کانٹے، اللہ ان کانٹوں کے صدقے میں تمام آنے والی اور تمام حاضر ہونے والے تمام کی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہ کریم جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یہ چودھری ندیم صاحب وکیل ہیں، انتہائی محبت کے حامل شخصیت ہیں، اور کچھ اور ساتھی بھی یہاں تشریف لائے نیلسن سے جو بھی آئے ہیں عزیز صاحب. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ ہماری بہنیں خواتین جو خالی دامن لے کر آئی ہیں، اللہ ان کے دامنوں کو بھرپور فرما. یہ سفید ریش بزرگ جو کرسیوں پر بیٹھے اس طرح نظر آ رہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، اللہ ان کے نور کو اور ان کے سرور کو قائم و دائم فرما. اللہ ان کے سائے ان کے خاندانوں پر قائم فرما. اللہ کریم نوجوانوں کو راہ ہدایت پر استقامت نصیب فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سوز صدیق نصیب فرما، سوز بلالی نصیب فرما. اللہ کریم جو علماء اور جو ناخوان حضرات عقائد اہل سنت و جماعت کی روشنی میں تیرا اور تیرے نبی کا پیغام آگے پھیلاتے ہیں، اللہ انہیں زور بازو عطا فرما دے. اللہ انہیں زور کلام نصیب فرما دے. اللہ انہیں عزت و آبرو علی الدوام نصیب فرما دے. الہ العالمین 1,35,000 آج کی محفل کے لیے درود بھیجا گیا ہے ہمارے تیمور صاحب پاکستان سے. دعا کریں کہ اللہ یہ درود قبول و منظور فرمائے، ان کی مرادیں خدا پوری فرمائے. اور اللہ کریم تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ اسی درود کے صدقے میں ہمارے دامنوں کو بھرپور فرما. اللہ جو استانیہ
میری بہنیں اور میری بیٹیاں یہاں پڑھاتی ہیں، اللہ انہیں دنیا و دین کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، اور جو اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا و دین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ انہیں جان و ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد و زن، چھوٹے بڑے بوڑھے جو ہاسپٹلز میں، اللہ تو انہیں شفائے عاجلہ نصیب فرما، اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں تو انہیں وہاں شفا نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اس مرکز کو نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ کریم اسے نظر خیر اور نظر نور نصیب فرما دے، اللہ سب آنے والوں کو دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آج کے لنگر پکانے والے، لنگر تقسیم کرنے والے، لنگر کھانے والے، لنگر میں حصہ ڈالنے والے، اللہ سب پر یکساں تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ اللہ یہ لائیو دیکھنے والے، انہوں نے بھی تیری رحمتوں کو نیچے اترتے دیکھ کر انہوں نے بھی دامن پھیلا دیا ہے، اللہ ان کے دامنوں کو بھی پورا فرما دے۔ یہ پرانے بزرگ شخصیات جو میرے شیخ العالم کے دائیں بائیں بیٹھے نظر آتے تھے، اللہ یہ نور کا حالہ اسی طرح قائم و دائم فرما۔ پیر ظہیر الدین صاحب کو اپنے تمام تر مسائی جمیلہ میں اللہ انہیں تقویت نصیب فرما، ان کے مرکز کو کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ انصر الرحمان صاحب، اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کے برادران اور تمام اولاد، بچیوں سے لے کر بوڑھوں تک، بچوں سے لے کر بوڑھیوں تک، خدا سب کو اپنی رحمتوں کا حصار نصیب فرما۔ ربنا تمام وہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ علامہ سعید اسد صاحب دعا کریں اللہ انہیں مغفرت کی وسیع عریض چادر عطا فرما دے، اور دعا کریں میرے اور آپ کے شیخ العالم اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین قبلہ عالم مشائخین موڑا شریف بارگاہ رسالت تک تمام الہ العالمین سلف صالحین کی نظریں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمارے حافظ مصری صاحب، ان کا نعرے کو نہ دیکھو، ان کا مزاج مصری کی طرح ہے، میٹھا میٹھا مزاج، میٹھا ہے۔ اللہ ہمارے اس مصری صاحب کو دراز عمر عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نقشے کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں اللہ انہیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر، شام و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین۔